علاؤ خان کے پاس جب سرتاق خان کی موت کی خبر پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس کا اردوئے زریں پر قبضے کا خواب بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے زیر خورانی کی سازش میں برکائی خان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس نے برکائی خان کے اس اقدام کے خلاف خان اعظم منگو خان کے پاس شکایت کی اور پرزور طریقے سے برکائی خان کو معزول کر دینے کی سفارش کی، مگر منگو خان نے اسے اپنے معاملات کی جانب متوجہ رہنے کی تلقین کی۔ وہ خود برکائی خان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا، مگر جب بڑے بھائی کی جانب سے اس معاملے میں عدم مداخلت کا واضح حکم ملا تو وہ بے بسی کے عالم میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ وہ برکائی خان کو بزور کچل دینا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان خان اعظم کی ذات موجود تھی۔ برکائی خان کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات تھے، مگر وہ پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علاؤ خان نے اپنے خاص نصرانی سالار قطبغا خان کو مشورہ کے لیے اپنے پاس طلب کیا۔ چند دوسرے خاص مقربین کی موجودگی میں علاؤ خان نے سرتاق خان کی موت، برکائی خان کی زیر خورانی اور خان اعظم کی ممانعت کا معاملہ ان سب کے گوش گزار کیا۔ علاؤ خان کی بات سننے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ علاؤ خان نے صاف لفظوں میں برکائی خان کی ذلت آمیز موت اور اردوئے زریں کے منگولوں کو سزا دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خان اعظم کی حکم عدولی کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، البتہ اردوئے زریں میں موجود برکائی خان کے مخالفین کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں بغاوت پر ضرور اکسایا جا سکتا ہے۔ ایک مقرب جان جوزجانی نے اپنی رائے پیش کی، یہ کام بہت سست اور وقت طلب ہے۔ مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانے کی خواہش ہے جو کہ نہایت کاری بھی ہو اور فوری نتائج کا حامل بھی ہو۔ علاؤ خان نے کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف آپ کو تنہائی میں بتاؤں گا۔ قطبغا خان نے دھیمے لہجے میں کہا، تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ سب لوگ میرے خاص مقربین ہیں۔ علاؤ خان نے تیز لہجے میں کہا، میری تجویز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے۔ قطبغا خان نے جواب دیا۔ علاؤ خان نے سب لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ قدر ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ علاؤ خان ان کے جانے کے بعد قطبغا کی جانب متوجہ ہوا۔ خان اعظم، قطبغا خان مودم لہجے میں بولا، آپ کے مقربین میں کچھ مسلمان بھی موجود تھے، اس لیے میں نے ان کے سامنے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو صاف الفاظ میں کہہ سکتے ہو۔ علاؤ خان نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کو برکائی خان سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے اردوئے زریں میں اسلام کا دائرہ پھیلا کر منگولوں کو مذہب سے دور کر رہا ہے۔ قطبغا خان نے کہا، یہ بھی کہہ سکتے ہو، میری مخالفت اسلام سے بھی اتنی ہی ہے جتنی برکائی خان سے ہے۔ علاؤ خان بولا، اگر آپ چاہیں تو برکائی خان تڑپ کر خود آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ قطبغا خان نے پراسرار لہجے میں کہا۔ علاؤ خان کی آنکھیں اس کی بات پر چمک اٹھیں۔ قطبغا خان نے توقف سے بات آگے بڑھائی، برکائی خان اور تمام مسلمانوں کا مرکز بغداد ہے۔ وہاں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھ کر تمام ریاستوں میں موجود والیوں اور سلطانوں کو ہدایات دیتا ہے۔ برکائی خان بھی اسی سلسلے سے جڑ چکا ہے۔ اگر مرکزی جانب پیش قدمی کر دی جائے تو برکائی خان برداشت نہیں کر پائے گا اور خود لشکر کشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا قطبغا خان؟ علاؤ خان اس کی بات پر چونک کر پہلو بدلنے لگا۔ بغداد پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے ماتحت تمام مسلمان سلطانوں کی تلواروں کا رخ اپنی جانب موڑ لیا جائے۔ ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ برکائی خان سے پہلے ہمیں تمام سلطانوں سے نمٹنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا داؤ چل جائے اور ہماری ہیبت کی عمارت ہی فلک بوس ہو جائے۔ خان اعظم، قطبغا خان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی، اس کے پیچھے ایک بڑا نکتہ میرے ہاتھ لگا ہے۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف الفاظ میں کہو۔ علاؤ خان جھنجھلا کر بولا، آپ کے وزیر نظام الملک توسی کے پاس کل ایک سفارت پہنچی ہے جس میں خلیفہ اسلام کے اہم وزیر ابن القمی نے کچھ تجاویز بھیجی ہیں۔ ان میں خلافت کے عہدے کو کسی دوسرے خاندان میں منتقل کرنے میں مدد مانگی گئی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو میدان بڑی خوبصورتی سے جیتا جا سکتا ہے،
نظام الملک توسی تو آپ کی مٹھی میں ہی ہے۔ قطبغہ خان نے انکشاف کیا تو علاؤ خان سوچ میں پڑ گیا۔ حیرت ہے کہ نظام الملک توسی نے تو ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ آپ جب اس سے پوچھیں گے تو ساری بات واضح کر دے گا۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے مرکز پر حملہ کر دینے کے بعد اسے تباہ و برباد کر کے برکائی خان کیا روئے زمین پر موجود سارے مسلمانوں کا وجود مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ نصرانیت کی سب سے بڑی فتح ہوگی جو کہ آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ قطبغہ خان نے علاؤ خان کی اسلام دشمنی کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ علاؤ خان اس کی بات سن کر ایک دوسرے زاویے پر سوچنے لگا۔ وہ حالات سے مکمل باخبری کے بعد ہی کوئی واضح فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے بے حد خواہش تھی کہ وہ اپنے دادا چنگیز خان کی طرح کوئی بڑا کام انجام دے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو، ایک ایسا کام جو کبھی فراموش نہ کیا جا سکے، وجود اسلام کی بیخ کنی۔ قطبغہ خان کے شیطانی دماغ نے اس کی سوچ کے دھارے کو ایک نئی سمت بخشی تھی۔ متی الدین اپنے سر پر اجنبی کو پا کر فکرمند ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت چالاک اور ہوشیار شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی آمد کا رتی بھر بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ فناجو خان تیزی سے سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا جبکہ متی الدین بیٹھا رہا۔ نوارد اجنبی ان دونوں کی صورتیں باری باری دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ انہیں پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اجنبی، تم کون ہو اور یوں چوری چھپے ہمارے عقب میں آنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ فناجو خان نے الٹا سوال کر دیا۔ یہی بات میں تم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم دونوں سرخ غر کی زمین میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری حدود میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اجنبی نے سخت گیر لہجے میں کہا، ہم مسافر ہیں اور کھو جانے والے ساتھی کی تلاش میں ہیں۔ متی الدین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تمہارا نصب شدہ خیمہ اور آگ کا الاؤ تمہاری بات کی نفی کرتا ہے۔ تم یقیناً اس جگہ شکار کھیلنے کی غرض سے آئے ہو۔ اجنبی نے ان کا موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تم اپنا چہرہ تو کھولو تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو، کیونکہ کل رات بھی ہمیں کچھ لوگ یوں ہی دھوکہ دے کر نکل گئے ہیں۔ فناجو خان نے تیز لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کون لوگ؟ اجنبی چونک پڑا۔ کہیں تمہاری مراد ایک مرد اور دو عورتوں سے تو نہیں؟ دو نہیں، صرف ایک عورت اور ایک مرد، متی الدین تنک کر بولا۔ تمہاری ان سے بات وغیرہ تو ہوئی ہوگی؟ اجنبی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بات؟ وہ کل رات ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر ایک عجیب سی کہانی سنا کر رات کی تاریکی میں ہمیں دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، متی الدین نے جواب دیا۔ ان کے ناموں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اجنبی سوالات کیے جا رہا تھا۔ ہم یہ سب تمہیں کیوں بتائیں؟ فناجو خان متی الدین کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ خاصے پرجوش دکھائی دیتے ہو، اجنبی لفظ چبھا کر بولا۔ مجھے ان دونوں کی تلاش ہے۔ بہرحال اگر تم ان کے بارے میں کچھ بتا سکو تو شاید میں تمہاری اس علاقے میں آمد کے جرم میں کچھ نرمی برت سکوں۔ اپنی نرمی اپنے پاس ہی رکھو اور اپنی تلوار بے نیام کر کے میدان میں اتر آؤ، تمہارا دم بھی دیکھ لیتا ہوں۔ فناجو خان اس کے دھمکی آمیز لہجے پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اجنبی شاید کچھ زیادہ ہی جوشیلا تھا۔ اس نے دعوت مبازرت قبول کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی۔ وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ متی الدین نے صورتحال کا بگڑتے دیکھ کر فوراً مداخلت کی اور فناجو خان کو برداشت سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ اجنبی، تمہیں مطلوبہ باتیں ضرور بتائی جائیں گی، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں تمہارا تعارف حاصل ہو۔ تم کون ہو؟ متی الدین نے ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے بات شروع کی۔ میرا نام شنگ خان ہے اور قبیلہ سرغر کے سابق سردار کا پوتا ہوں۔ کچھ لوگ میری عزیزہ کو اغوا کر کے اس جانب فرار ہوئے ہیں، میں ان کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارا کونائی خان سے کوئی رشتہ ہے؟ متی الدین نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تو وہ اجنبی بری طرح چونک کر محض اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم کونائی خان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ کونائی خان میرے گھر کے برابر میں رہتا تھا، کسی وجہ سے اسے اچانک پراسرار موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ متی الدین نے جان بوجھ کر تفصیل سے کام لیا۔ تم سرائے میں رہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے، کونائی خان کا گھر سرائے میں ہی ہے۔
متی الدین نے ہنس کر جواب دیا۔ کنائی خان کے گھر کے کسی فرد کو جانتے ہو؟ شنگ نے پوچھا۔ چاہو تو میں سب کے نام گن کر بتا سکتا ہوں، متی الدین نے جواب دیا۔ کل رات جو لوگ تمہیں ملے تھے ان میں مرد کا نام شکنان اور عورت کا نام گینانم تھا۔ شنگ نے بات بدل دی۔ متی الدین نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ دوسرے سوالات کیے جن سے ان دونوں کے حلیے کی تصدیق ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ ان سے فرار کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا۔ تم لوگ قبیلہ سرغرب میں کیا حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے؟ اچانک اس نے پینترا بدلا۔ اس بات کا جواب حاصل کرنا انہوں نے ایک زندہ عورت کی آخری رسم کیوں ادا کی؟ فناجو خان تیزی سے بولا۔ شنگ اس کی بات سن کر فرط حیرت سے گرتے گرتے بچا۔ اسے فناجو خان کے غیر متوقع جملے پر شدید جھٹکا لگا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کسی زندہ عورت کو آخری رسم کی سزا دی گئی ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ سزا؟ فناجو خان نے لفظ چبا کر ادا کیا۔ جانتے ہو کہ منگولوں میں اس مقدس رسم کی بے حرمتی کی سزا کیا ہے؟ اگر دوسرے قبائل کو ذرا بھی بھنک پڑ جائے تو وہ سرخروں کی بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بات کرنے لگا۔ تمہارے چہرے کی حالت اور وہ غار۔ فناجو خان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا تم نے وہ غار دیکھا ہے؟ شنگ خان پے در پے حیرت کے جھٹکوں سے نورد آزما تھا۔ غار بھی دیکھا ہے، اس پر لگی نقب بھی دیکھی ہے، اور غار کے اندر موجود سنہرے بالوں کی لٹ بھی۔ فناجو خان نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ گلفکوش مر چکی ہے؟ وہ تڑپ کر چیختا ہوا بولا۔ متی الدین اس کے لبوں پر گلفکوش کا نام سن کر سکتے میں رہ گیا۔ وہ جس خیال کو کچھ دیر پہلے بڑی مشکل سے ذہن سے اتار پایا تھا وہ حقیقت کا روپ دھار کر دوبارہ ذہن پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ فناجو خان اس جملے کی کاٹ کو محسوس کر کے بے بس کھڑا رہ گیا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا کہ گلفکوش کی موت کی تصدیق متی الدین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بیبرس نے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کی اور اپنا حلیہ تبدیل کر کے مقامی لباس پہن کر واپس اسی شہر میں لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ لباس خریدے اور ضروری سامان لے کر واپس لوٹ گیا۔ ساتھی تاجر بیبرس کی صورت دیکھ کر بدک گئے اور یہ سمجھے کہ بیبرس نے انہیں یہاں لا کر پھنسا کر ان کی مخبری کر دی ہے، تبھی یہ آرمینی شخص یہاں پہنچ گیا ہے۔ ان کی گھبرائی ہوئی شکلیں دیکھ کر بیبرس نے اصلی لہجے میں بات کر کے ان کی ڈھارس بندھائی اور انہیں مقامی لباس پہننے کی ہدایت کی۔ اس لباس نے ان کی وضع قطع میں خاصا فرق پیدا کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر پردیسی یا مسلمان نہیں دکھائی دیتے تھے۔ بیبرس کے پریقین اور بااعتماد انداز نے ان سب میں کچھ حوصلہ پیدا کیا۔ وہ بیبرس کی صحبت میں واپس وطن لوٹ جائیں گے۔ بیبرس نے ان ضروری کاموں سے فارغ ہو کر ایک بڑا سا تھیلا ان کی جانب بڑھا دیا۔ اس میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھیں۔ انہیں سفر کے دوران کھانے پینے کے سامان کی ضرورت پڑتی۔ بیبرس نے غذا کے استعمال میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ نصرانی ریاست میں کب تک یوں ہی بھٹکنا پڑے گا۔ بیبرس انہیں مختلف کاموں میں مصروف کر کے اپنے چھوٹے سے خیمے کی جانب بڑھا۔ خیمے کے قریب پہنچ کر اسے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ احتیاط سے خیمے کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے پرت اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر موجود شخص بیبرس کی اچانک آمد پر گڑبڑا سا گیا۔ بیبرس کی نگاہ جب اس شخص پر پڑی تو اطمینان کی سانس لی۔ وہ وہی نحیف نوجوان تھا جسے اس نے بازار سے خریدا تھا۔ شکل و صورت سے تو عرب دکھائی دیتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیبرس نے پوچھا۔ میں یہی رہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے والدین کہاں کے رہنے والے تھے اور اب کہاں ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی ظالم کے شکنجے میں خود کو پایا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ لگتا ہے تم کسی عرب تاجر کی کم سن اولاد ہو جو ان نصرانیوں کے ہاتھوں بربادی کا شکار ہو گیا ہوگا۔ بیبرس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے سب لوگ مرندی کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ نصرانی ہو کیا؟ بیبرس نے اچانک چونک کر پوچھا۔ میں صرف غلام ہوں، مذہب سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ نصرانیت کیا ہوتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے پھیکی سی ہنسی سے جواب دیا۔ کبھی ان لوگوں کے ساتھ کلیسا گئے ہو؟ غلاموں کا قدم بھی اگر کلیسا کے دروازے کو چھو جائے تو وہ پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں۔
آج سے تم میرے لیے کام کرو گے اور تمہارا نام مجھے کچھ پسند نہیں آیا، تم کوئی دوسرا نام اپنے لیے تجویز کر سکتے ہو۔ بیبرس نے کہا، آپ کو جو نام پسند ہو وہی رکھ دیں، میرے لیے ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اس نے بے چارگی سے کہا تو بیبرس لمحہ بھر کے لیے پریشان ہو گیا۔ غلامی کے عالم میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے نام بدلنے پر کوئی زور نہیں دیا، بلکہ اسے باہر موجود تاجروں کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹانے کا کہہ کر وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ 4 دن کے مسلسل قیام کے بعد اس نے شہر کا ایک اور چکر لگایا۔ وہ تازہ صورتحال سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ دربار شاہی سخت خوف و ہراس کا شکار ہے۔ ایلخانی تاتاری لشکر باطنیوں کے کئی مضبوط قلعے رونتے ہوئے آرمینیا کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ تاتاریوں کی بربریت سے وہاں کے لوگ خوب واقف تھے، اسی لیے وہ شہر سے فرار ہو کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں مصروف تھے۔ بیبرس نے شہریوں کی ابتر حالت دیکھ کر واضح منصوبہ بنا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسی حالت میں ان کی تلاش کا کام ترک کیا جا چکا ہوگا۔ وہ تیزی سے اپنی کمینگاہ پر لوٹا اور ساتھی تاجروں کو فوری سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ شام پڑنے سے پہلے ہی وہ چھوٹا سا قافلہ آرمینیا کی سرزمین پر تیز رفتاری سے اپنے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ بیبرس اس قافلے کی خود قیادت کر رہا تھا۔ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے ساتھیوں کو نصرانی حلیے میں ہی رہنے دیا تھا تاکہ کوئی انہیں مسلمان سمجھ کر متصادم ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ان کے آگے پیچھے کئی قافلے رواں دواں تھے جو تاتاریوں کے خوف سے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آرمینیا کی سرحد تک سفر بے حد پرسکون رہا۔ بغیر کسی مشکل یا رکاوٹ کے وہ سرحد تک بآسانی پہنچ گئے۔ آرمینیا کی سرحد پر پہنچنے پر تاجروں نے بے حد تکان کے باعث کچھ دیر آرام کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو بیبرس نے انہیں سمجھانا چاہا کہ کچھ دیر کی بات ہے، ہم اس ریاست کی حدود سے باہر نکل کر انطاکیہ میں داخل ہو جائیں گے، وہاں بے شک 1 ماہ تک آرام کرتے رہنا۔ مگر انہوں نے مزید سفر سے معذوری کا اعلان کر دیا تو بیبرس کو مجبوراً وہیں رکنا پڑا۔ شام ہونے سے پہلے اس مقام پر 3 دوسرے قافلے بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے پہلے موجود قافلوں کے پڑاؤ کو دیکھ کر وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیبرس ان مقامی لوگوں کے درمیان گھومتا رہا اور ان کے مشاغل اور انداز و اطوار کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ان قافلوں میں کوئی مخبر نہ موجود ہو جو شہر کے قیام کے دوران ان کے تعاقب و نگرانی پر مامور رہا ہو۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا تو رات کے آخری پہر میں وہ سو گیا۔ اگلی صبح تیز شور و غل کی آواز سے بیبرس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ لوگ ایک جگہ دائرہ کی شکل میں موجود تھے اور وہاں کسی بات پر تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ بیبرس تیزی سے اس جانب بڑھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے خاصا پریشان کن تھا۔ وہ حیرت بری نگاہوں سے ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کی آمد سے ابھی تک بے خبر تھے۔ متی الدین کے ماتھے پر چمکتی ہوئی بوندیں دیکھ کر شنگ کے چہرے پر حیرت کی شکنیں گہری ہوتی گئیں۔ وہ اس کی متغیر کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ متی الدین اس کے منہ سے گلوکوش کا نام سن کر شدید صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ اسے ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ اس غار میں واقعی گلوکوش ہی بند کی گئی تھی، اور پھر شنگ سے بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ یکدم ایسی کوئی بات منہ سے نکال دے گا۔ وہ گزرے وقت میں گینانم اور شکنان کی باتوں کو مبالغہ آرائی کا نام دینے میں مصروف رہا تھا کہ اس کی تمام کوششوں کی عمارت ایک ہی پل میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ فناجو خان کے لیے یہ لمحہ بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی شنگ کو یہ سمجھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ لوگ گلوگوش کی تلاش میں ہی اس طرف آئے ہیں۔ متی الدین کی متغیر حالت شنگ کو کسی حد تک صورتحال سمجھنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ تم نے کونائی خان کی بیٹی گلوگوش کا نام لیا ہے، کیا واقعی اس غار میں گلوگوش کو ہی آخری رسم کی سزا دی گئی تھی؟ متی الدین بمشکل بولا۔ شنگ اس کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، تم گلوگوش کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کونائی خان کا ہمسایہ بھی ہوں، اس ناطے میں اس کی بیٹی، بیٹوں، بیویوں اور غلاموں تک کو جانتا ہوں۔ متی الدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارا جواب اور تمہارا لہجہ کچھ سمجھ نہیں رہا۔ شنگ اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شنگ خان،
فوناجو خان فوراً بیچ میں بول پڑا، اس بات کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ کچھ لمحے پہلے تک تو تم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہاں کسی زندہ عورت کو آخری رسم کی سزا دی گئی تھی، مگر تمہاری دارفتگی نے تمام حقیقت منکشف کر دی ہے۔ نہیں تو شنگ خان اس کے اچانک حملے سے بوکلا اٹھا۔ اب بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، میں فوناجو خان اس معاملے کو منگولوں کے کرولتائی میں اٹھاؤں گا کہ قبیلہ سرغر کے لوگ اپنی ذاتی رنجشوں اور ناراضگیوں میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جاودانی آسمان کی مقدس رسومات کی کھلم کھلا پامالی کرتے ہیں۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ دوسرا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قبیلہ سرغر کسی ایسی مذموم حرکت کا مرتکب ہوا ہے؟ شنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ ثبوت تو میں کرولتائی میں پیش کروں گا، فوناجو خان نے مستحکم لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وقت ہماری حدود میں موجود ہو اور تمہارا یہاں سے زندہ سلامت نکل جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ شنگ اسے دمکانے لگا۔ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے شنگ، متی الدین نے مداخلت کی۔ تم شاید نہیں جانتے کہ میں ایک بار پہلے بھی سرخ غر کے نرغے کا توق توڑ چکا ہوں۔ گزشتہ بار تو تم لوگ میری بے خبری کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شنگ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ قبیائی خان کیوں مارا گیا تھا، اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ متی الدین نے پوچھا۔ تم قبیائی خان کو بھی جانتے ہو؟ شنگ قبیلہ سرغر کے سابق مردہ سردار کا نام اس کے منہ سے سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ متی الدین کی شخصیت اس کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھی۔ بس یہ جان لو کہ قبیائی خان کی موت کا سبب میں ہی تھا، متی الدین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کہیں تم وہی قیدی تو نہیں جسے ازکائی قبیلے کے لوگ لے اڑے تھے؟ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی اود کر آئی تھی۔ تمہاری معلومات اور تجزیہ کافی عمدہ ہے، متی الدین اس کے جواب پر سر دھن کر رہ گیا۔ اب میں سمجھا کہ گلوکوش کی موت کے بارے میں سن کر یکدم تمہاری حالت بگڑ کیوں گئی تھی۔ تم یقیناً گلوکوش کو واپس حاصل کرنے آئے ہو۔ شنگ خان حقیقت سے آگاہ ہونے پر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہی ہوا جس کا فوناجو خان کو اندیشہ تھا۔ شنگ پر متی الدین کی حقیقت منکشف ہو چکی تھی۔ متی الدین اس کی بات پر محض منہ بنا کر رہ گیا۔ وہ اپنی تمام طاقت جمع کرنے میں مصروف تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے فوری نپٹا جا سکے۔ شنگ نے بات آگے بڑھائی۔ مجھے تم سے سچائی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دب گیا ہوں یا تمہارے اس ساتھی کی تلخ باتوں سے مروب ہو گیا ہوں۔ میں تم سے کچھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے قبیلے کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش مت کرو، فوناجو خان بولا۔ متی الدین نے تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فوناجو خان تیز نگاہوں سے متی الدین کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے متی الدین کا یہ مصلحت آمیز رویہ ناگوار گزرا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حقیقت ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے آنا ہی تھی۔ گلوکوش کو حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور میں اپنا مقصد پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو کہ تم کیا سودا کرنا چاہتے ہو۔ متی الدین کے چہرے پر گہری سنجیدگی دکھائی دینے لگی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اس غار تک پہنچنا چاہتا ہوں جہاں گلوکوش کو بند کر دیا گیا تھا۔ یقین کرو کہ یہ بات میرے لیے بالکل نئی ہے کہ گلوکوش اب وہاں موجود نہیں ہے، اور ساتھ ہی بالوں کی لٹ کی کہانی سے بھی یکسر انجان ہوں۔ مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ کیا واقعی گلوکوش موت کا شکار ہو گئی ہے یا کسی ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا ہے، یا ان دونوں مفروروں نے اس کی مدد میں یہ کام انجام دیا ہے اور وہاں بالوں کی لٹ پھینک کر ہمیں بہکانے کی کوشش کی ہے۔ شنگ نے کہا۔ جہاں تک ان دونوں مفروروں کی بات ہے تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گلوکوش ان کے ساتھ نہیں تھی۔ البتہ تمہاری دوسری بات کسی حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے، مگر ان تمام باتوں کا سودے بازی سے کیا تعلق ہے؟ متی الدین اس کی باتوں پر غور کرتے ہوئے بولا۔ یہ سودا اس وقت شروع ہوگا جب مجھے اپنے قیاس پر یقین ہو جائے گا اور میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا، شنگ مختصراً بولا۔ شنگ خان، فوناجو خان نے پھر کچھ بولنا چاہا کہ متی الدین کی گھورتی نگاہوں کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جانے کیوں فوناجو خان کو شنگ کا انداز کچھ بھایا نہیں تھا۔ اسے شنگ کی پھیلائی گئی اسراریت میں کسی چال کا گمان ہو رہا تھا،
مگر متی الدین کے جھکاؤ آمیز رویے پر وہ محض دانت پیس کر رہ گیا۔ علاؤ خان نے خراسان پر فتح پانے کے بعد باغیس کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ یہیں بیٹھ کر وہ تمام امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ اس کی مختلف مہمات باقاعدگی سے خراسان کی طرف جاری تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے دادا چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کو بڑھانے کی فکر میں مبتلا رہتا۔ زیریں فارس کے مسلمان امراء اور والیوں نے اپنے اقتدار کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے خود علاؤ خان کے دربار میں پیش ہو کر اس کی اطاعت و وفاداری کا حلف اٹھا لیا تھا۔ انہی میں بلاد فارس کا امیر عتابک ابو بکر بھی شامل تھا۔ علاؤ خان نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جب اسے کوئی بڑی مہم پیش آئے گی تو وہ اسے عسکری سامان اور لشکر فراہم کریں گے اور خراج کے طور پر ایک خطیر رقم باقاعدگی سے اس کے پاس پہنچتی رہے گی۔ اسی دوران اسے جوشیلے باطنی فدائیوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جو کہ اپنی جان داؤ پر لگا کر سرکردہ شخصیات کو موت کے گھاٹ اتارنے میں سرگرم عمل تھے۔ ان کا مرکز قلعہ الموت تھا، جہاں حسن بن صبا اور اس کے جانشین طویل عرصے سے قابض تھے۔ یہ قلعہ ایک ایسے مقام پر واقع تھا جہاں پہنچنا اور مارکہ آرائی بہت دشوار تھی۔ خان اعظم منگو خان کی ہدایت پر اس نے خود اس فتنے کی سرکوبی کی مہم شروع کی اور حلیف مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ قلعہ الموت پر موت بن کر جھپٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے باطنی فدائیوں کی قوت پارا پارا کر دی۔ لاکھوں افراد کی ہلاکت سے یہ تحریک ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کی مہم سے واپسی پر تقریب کرولتائی میں برکائی خان سے ناگوار ملاقات نے اس کی سوچ کا دائرہ یکلخت مختلف سمت میں موڑ دیا۔ وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے خطرناک دشمن خیال کرنے لگا۔ نصرانیت قبول کرنے کے بعد اسلام دشمنی اس کا دینی فریضہ بن چکی تھی۔ قتوبغا خان نے اس کی نگاہیں جس امر کی جانب مبذول کی تھیں وہ دشوار تو تھا، مگر اس میں نصرانیت کی بڑی زبردست کامیابی مضمر تھی۔ اس نے پہلی ہی فرصت میں اپنے وزیر نظام الملک نصیر الدین توسی کو بلوایا اور اس ضمن میں دریافت کیا۔ نظام الملک نصیر الدین توسی نے اپنے حکمران کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ نظام الملک نصیر الدین توسی باطنی فدائیوں کا ایک سرکردہ امیر رہ چکا تھا اور قلعہ الموت کی فتح کے بعد وہ علاؤ خان کے مصاحبین خاص میں شامل ہو گیا۔ اس نے اسی عرصے میں اخلاق ناصری نامی کتاب لکھی تھی۔ وہ متعصب اور غالی شیعہ تھا۔ علاؤ خان کے سامنے جو تفصیل آئی تھی اس کے مطابق خلیفہ مستحسن باللہ کا وزیر احمد بدر الدین بن عبد الملک الکمی علاؤ خان کی مدد سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنے کا متمنی تھا اور وہ علاؤ خان کی بغداد میں آمد کے لیے راہ ہموار کرنے پر تہ دل سے تیار تھا۔ علاؤ خان کے لیے اس خصوصی مدد کا ایک سبب وزیر سلطنت ابن الکمی کی خلیفہ مستعصم باللہ کے فرزند ابو بکر محمد کے ساتھ دلی رنجش تھی۔ ابو بکر محمد امیر المومنین کا جانشین بھی تھا اور بڑا بہادر جنگجو اور دانا شخص تھا۔ وہ طویل عرصے سے تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے سیل کے سامنے آہنی دیوار بنا کھڑا تھا۔ علاؤ خان بھی اس سے نالاں تھا۔ ایک موقع پر دربار خلافت سے امیر ابو بکر کو رافضی شیعہ جماعتوں کی سرکشی اختیار کرنے پر سرکوبی کے لیے متعین کیا گیا تو اس نے انہیں میدان جنگ میں عبرتناک شکست دوچار کیا اور بڑی جماعت کو تہہ کر دیا۔ میدان جنگ میں باغیوں نے اپنی قوت کمزور دیکھ کر رائے فرار اختیار کی اور ان کی بڑی تعداد میدان جنگ سے فرار ہو کر کرخ اور مشہد جا پہنچی۔ یہاں پناگیر ہونے کے بعد انہوں نے زور و شور سے از سر نو جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابو بکر محمد کو جب معلوم ہوا تو اس نے انہیں مزید موقع دینا مناسب نہیں سمجھا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا پہلے کرخ جا پہنچا اور وہاں باغیوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد وہ مشہد امام موسیٰ جعفر پہنچا اور باغیوں کی قوت منتشر کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیں اور ان کے مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان رافضی باغیوں کو ابن الکمی کی پشت پناہی حاصل تھی، کیونکہ ابن الکمی خود بھی غالی رافضی تھا۔ ابو بکر محمد کا یہ مارکہ
ابن القمی کے سینے پر سانپ بن کر لوٹنے لگا اور اس نے اپنے ہم مسلک احباب کے ساتھ مل کر ایک بڑی خوفناک سازش تیار کی۔ اس نے تاتاریوں کی بربریت اور فتنہ انگیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے علاؤ خان کو بغداد پر حملے کی باقاعدہ دعوت دے ڈالی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ علاؤ خان دندناتا ہوا بغداد میں داخل ہو اور خلیفہ مستعصم باللہ کو ہلاک کر کے اہل بیت کے کسی فرد کو خلافت کی گدی پر بٹھا دے۔ علاؤ خان اس معاملے میں کسی جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابن القمی کی دعوت کو اپنے موافق تدبیروں کی تعمیل پر مشروط کر دیا۔ نظام الملک نصیر الدین طوسی بھی غالی شیعہ تھا۔ وہ اس معاملے میں منتظم کے فرائض انجام دیتے ہوئے ابن القمی کو ہدایات جاری کرتا رہا۔ ابن القمی نے نظام الملک نصیر الدین طوسی کو یہ باور کرایا تھا کہ عباسیوں کی خلافت کے خاتمے کے بعد حق خلافت ہم اہل بیت کی جانب منتقل کر دیں گے، کیونکہ یہ انہی کا حق ہے جو پہلے امویوں نے اور پھر عباسیوں نے ان سے حربوں اور ہیلوں سے چھین لیا تھا۔ نظام الملک نصیر الدین طوسی اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اسی جذبے کے تحت وہ ابن القمی کی سازش میں اس کے ساتھ مل گیا۔ علاؤ خان نے اس کام کے ابتدائی مرحلے میں چھوٹے چھوٹے دستوں پر مشتمل لشکر حدود خلافت کے شہروں میں روانہ کرنا شروع کیے۔ وہ اس امر سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بغداد پر حملہ کرنے پر اسے کیسا رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ عراقی شہروں پر تاتاری غارت گری کے نتیجے میں امیر علم سلیمان شاہ ایوائی ترکمان نے امیر ابو بکر کے ساتھ مل کر عسکری قوت کا استعمال تیز کر دیا اور آگے بڑھ کر تاتاریوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ اس طرح علاؤ خان خاصا پریشان ہو گیا۔ اس نے تاتاریوں کے رعب و دبدبے کی گرتی عمارت کو دیکھ کر خود میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے بلاد عراق کی جانب روانہ ہوا۔ امیر موصل بدر الدین لولو کو جب علاؤ خان کی آمد کی بابت معلوم ہوا تو وہ خود اس کے پاس پہنچا اور اپنی خلیفہ سے ذاتی دشمنی کا حوالہ دے کر اطاعت پیش کر دی۔ علاؤ خان کے سامنے بس ایک ہی خواب تھا، بغداد پر قبضہ۔ اس نے امیر موصل بدر الدین لولو کے سامنے یہ کڑی شرط رکھی تو اس نے خوشدلی اور شکرگزاری کے ساتھ اسے قبول کرتے ہوئے اپنی امیر المومنین سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ وہ پہلے بھی امیر المومنین کو دل سے پسند نہیں کرتا تھا اور اس کی ریاست میں تمام خطبوں میں امیر المومنین کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ علاؤ خان نے امیر بدر الدین لولو کی اطاعت کو نیک شگون قرار دیا اور بغداد کے قریبی علاقوں میں اپنے سپاہیوں کے دستے تعینات کر دیے۔ علاؤ خان کی روانگی اور بغداد پر حملے کی رضامندی کی اطلاع پا کر ابن القمی نے خلیفہ مستعصم باللہ کے سامنے سپاہ کے اخراجات کا ایسا رونا رویا کہ خلیفہ پریشان ہو کر رہ گیا اور اس نے دریافت کیا کہ ان اخراجات کی ادائیگی کیسے ممکن ہے۔ ابن القمی نے مسلمان سپاہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا کہ ایک خطیر رقم ان کی ماہانہ تنخواہوں میں خرچ ہو جاتی ہے اور وہ بیکار بیٹھ کر مفت کی تنخواہیں پا رہے ہیں، حالانکہ بغداد کے گردنواح میں امن و امان کی فضا قائم ہے۔ پرامن حالات میں اتنی بڑی سپاہ کا رکھنا سراسر خسارے کا سودا ہے اور بیت المال پر مفت کا دباؤ ہے۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اس کی بات سن کر مناسب اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ اس نے دربار خلافت سے اپنے اختیارات کے کھلے استعمال کی اجازت پاتے ہی سپاہیوں کے کچھ حصوں کو دور دراز مختلف مقامات پر ہیلوں بہانوں سے روانہ کرنا شروع کر دیا اور سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد کو جبری طور پر برطرف کر کے گھروں کو بھیج دیا۔ سپاہ نے وزیر سلطنت کے فیصلے پر احتجاج کرنا چاہا مگر ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وزیر ابن القمی کے خونخوار پنجے بے حد مضبوطی سے ہر سو گڑے ہوئے تھے، کوئی اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ تک اس کے غلط اقدامات کی حقیقت نہ پہنچ سکی۔ اس کا بھی اس نے الگ انتظام کر رکھا تھا۔ خلیفہ کے رفقا میں زیادہ تر اس کے مخبر موجود تھے جو پل پل کی خبریں اس تک پہنچایا کرتے۔ امیر المومنین مستعصم باللہ شاہی محل کی چار دیواری میں مقید باہر کی دنیا سے بے خبر اپنے ذوق کے محافل میں مگن رہتا تھا۔ اس کے خیر خواہ رفقا میں سے بھی کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ابن القمی کا پول اس کے سامنے کھول پاتے۔ جبری فارغ شدہ مسلمان سپاہیوں نے بغداد کے گلی کوچوں میں خوب ہنگامہ آرائی مچائی
مگر جب انہوں نے اپنے احتجاج کی دال گلتی نہ دیکھی تو بے بسی و بے چارگی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سپاہیوں کا تقریباً 80% حصہ مختلف علاقوں سے آ کر لشکر میں شامل ہوا تھا۔ ان کے جانے سے بغداد خالی خالی سا دکھائی دینے لگا۔ ابن القمی نے بغداد کے حالات تاتاری حملے کے موافق سازگار کر دیے تھے۔ اب بغداد ہلاؤ خان کو پکے ہوئے پھل کی مانند دکھائی دینے لگا۔ بیبرس فرط حیرت سے زمین پر پڑے شخص کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کے قافلے کا ہی ایک تاجر تھا۔ اس کا حلیہ بے حد خراب دکھائی دے رہا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے قریباً تار تار ہو چکے تھے۔ بیبرس کو اس کی حالت پر تعجب ہوا۔ لوگوں کا ایک گروہ اسے اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ بیبرس آگے بڑھا۔ ایک شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر بیبرس اس کی پرواہ کیے بغیر بیچ میں جا پہنچا۔ قریب موجود سبھی لوگ بیبرس کو خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ انہیں بیبرس کی مداخلت ناگوار گزری تھی۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ اسے کیوں پیٹ رہے ہو؟ بیبرس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ تمہارا اس شخص سے کیا واسطہ ہے؟ کیا تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ ایک شخص تنک کر بولا۔ یہ میرے قافلے کا ایک معزز فرد ہے، اس لیے مجھے یہ پوچھنے کا پورا اختیار ہے کہ تم لوگوں نے اس کی یہ حالت کیوں کی ہے۔ بیبرس سرد لہجے میں بولا۔ مارو اسے بھی مارو، یہ اس کا ساتھی ہے اور ہمیں الو بنا کر اسے چھڑانے آیا ہے۔ ان میں ایک شخص چیختا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر دو افراد جوش میں آگے بڑھے تاکہ وہ بیبرس کو نشانہ بنا سکیں۔ بیبرس نے صورتحال کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر تیزی سے اپنی تلوار بے نیام کی اور ایک ہی وار میں بڑھنے والے دونوں افراد کو ہلکا سا زخمی کر دیا۔ تلوار کی دھار نے ان کے بازوؤں پر معمولی سا گھاؤ ڈال دیا تھا۔ تم میں سے اب کسی شخص نے بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اب کی بار اس کا بازو ہی جسم سے الگ کر دوں گا۔ بیبرس غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ لوگ سیم کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں شاید بیبرس کے پاس تلوار کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ مجھے ان سے بچا لو۔ زمین پر گرا ہوا تاجر دونوں ہاتھ جوڑ کر بیبرس سے کہنے لگا۔ یہ لوگ اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بے فکر رہو۔ پہلے مجھے اصل معاملہ دریافت کرنے دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بیبرس نے سرد لہجے میں کہا۔ بیبرس ان سب لوگوں کے چہرے پر تیز نگاہ ڈالتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ کیا تم میں سے کوئی میرے ساتھی کی یہ درگت بنانے کی وجہ بتائے گا، یا میں اپنے ساتھی کی ایسی حالت بنانے والوں کو بلا جانے ہی کڑا سبق سکھاؤں؟ تمہارا یہ ساتھی چور ہے، ایک شخص تیزی سے بولا۔ اس نے ہمارے خیموں میں گھس کر نقدی اور سامان چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں نے کچھ نہیں چرایا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ زخمی تاجر نے اس کی بات پر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تم خاموش رہو، بیبرس ڈانٹنے کے انداز میں بولا۔ وہ صورتحال سے آگاہ ہونے پر متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ تم لوگ وضاحت کر سکتے ہو کہ کس نوعیت کا سامان اس نے چرانے کی کوشش کی ہے؟ بیبرس نے ان سے دریافت کیا۔ تمہارا ساتھی صبح سویرے میرے خیمے میں داخل ہوا اور ہم لوگوں کو سوتا پا کر اس نے ہمارے صندوق کھولے اور ان میں سے تمام نقدی نکال لی۔ یہ جب نقدی کی تھیلی اپنے لباس میں اڑس رہا تھا اس وقت اتفاق سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب اپنے خیمے میں اجنبی کو دیکھا تو مجھے صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی، بس میں نے اسے دبوچ لیا اور شور مچا دیا۔ پھر یہ سب لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر بتانے لگا۔ نقدی کی تھیلی تم میں سے کن لوگوں نے پکڑے گئے شخص کے پاس دیکھی تھی؟ بیبرس نے سوال کیا۔ ان میں سے 3 افراد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بیبرس نے اکا دکا سوال کے بعد زخمی تاجر کی جانب توجہ مبذول کی، جو کہ خوفزدہ نگاہوں سے سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیبرس تلخی سے بولا۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ہچکچاتا ہوا بولا۔ فضول آدمی، خدا کا نام یوں بدنام نہ کرو۔ یہ سب لوگ تمہاری اس حرکت کے گواہ ہیں۔ اگر یہ تمہیں قاضی کے پاس گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی تم نہیں بچ سکو گے۔ اتنی شہادتیں سن کر تو قاضی بلا توقف تمہارے بارے میں وہی فیصلہ سنائے گا جو کسی چور کے لیے سنایا جاتا ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سب سچ سچ بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ بیبرس تیز لہجے میں بولا۔ بیبرس، یہ حرکت اسی نے کی ہوگی، یہ پہلے بھی ایسی حرکتوں کا مرتکب ہو چکا ہے۔
ایک بار تو اسے قاضی نے سخت جرمانے کی سزا بھی دی تھی، مگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ بیبرس کے ایک ساتھی تاجر نے آگے بڑھ کر گواہی دی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی زخمی تاجر کا چہرہ بالکل بجھ گیا۔ بیبرس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص پکڑے جانے پر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر کے واپس لوٹ جاؤں گا، پھر چاہے یہ لوگ تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں گزشتہ کئی دن سے بے حد پریشان تھا، چونکہ میرا سارا مال اور نفع اصل سمیت لٹ چکا تھا، اور میں یوں خالی ہاتھ منہ لٹکا کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے ان لوگوں سے اپنی محرومی کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ وہ بیبرس کی دھمکی سے مرعوب ہو کر ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ کیا تمہیں خدا کی قدرت پر یقین باقی نہیں رہا تھا؟ بیبرس دانت پیس کر بولا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں، وہ مختصراً بولا۔ میرے خیال میں تم لوگ اسے کافی سزا دے چکے ہو، تمہارا مال بھی تمہیں واپس مل چکا ہے، اب مزید مار پیٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تم بھی کان کھول کر سن لو، تم اب ہمارے قافلے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ میرے پاس کچھ نقدی ہے، یہ لو اور اپنا راستہ ناپو۔ بیبرس نے زخمی تاجر کی جانب ایک تھیلی اچھالتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ لوگ بیبرس کی بات سن کر اپنے اپنے خیموں کی جانب لوٹنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں چھائی ہوئی بھیڑ چھٹ گئی۔ بیبرس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیمے میں واپس لوٹ آیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی بیبرس کے قافلے نے خیمے سمیٹ لیے اور وہاں سے روانگی اختیار کی۔ دن کی پہلی ساعت میں ہی ان کا قافلہ انطاکیہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ انطاکیہ کی سرحد پر موجود دوسرے قافلے بھی ایک ایک کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ زخمی تاجر کا سارا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، اور کافی خون بہ جانے سے اس کی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ اسے تیمارداری کی ضرورت تھی، مگر کوئی اس کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ سب لوگ اس پر نگاہ غلط ڈالتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے گئے۔ زخمی تاجر زمین پر پڑا ان سے مدد کی بھیک مانگتا رہا، مگر ان لوگوں کی نگاہ میں اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ معافی کی صورت باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے بیبرس سے ملی نقدی کا لالچ دیتے ہوئے انہیں خود کو انطاکیہ پہنچانے کی استدعا کی، مگر کوئی اسے اپنے قافلے میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بغیر رکے طویل فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا ہے۔ بالوں میں اٹی ہوئی دھول اور کپڑوں کی ناگفتہ بے حالت نے اس کا حلیہ کافی حد تک مضحکہ خیز بنا رکھا تھا۔ کمرے میں موجود شخص اس کی حالت دیکھ کر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے آمد کی وجہ دریافت کی۔ خان اعظم کا اقبال بلند ہو، میں بغیر رکے سمرقند سے سیدھا چلا آ رہا ہوں۔ میرے ہمراہ ایک اہم مگر بڑی افسوسناک اور روح فرسا خبر ہے، اجنبی نے تعظیم دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس خبر کا سننا ہمارے لیے واقعی اہم ہے؟ میں اپنی جان کی امان چاہوں گا، اجنبی مؤدب لہجے میں بولا۔ جہاں اتنی بری خبریں سننے کو ملتی ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ آپ کے تایازاد بھائی علاؤ خان نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مرکز اسلام بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے، اور وہ نصرانیت کے زعم میں بغداد کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تیزی سے بولتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اردوئے زری کا خان اعظم برکائی خان اس کی بات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجنبی کی عجلت دیکھ کر اس نے اس قدر گمبھیر تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر کسی والی شہر کی بغاوت کا عکس موجود تھا۔ مرکز اسلام کی جانب سے کیسا رد عمل دکھائی دے رہا ہے؟ برکائی خان نے کچھ توقف کے بعد سوال کیا۔ خان اعظم، بغداد کی صورتحال کے بارے میں جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق وہاں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ علاؤ خان نے دربار کی کسی بڑی شخصیت کو اپنے دام فریب میں پھنسا رکھا ہے، اور وہ بھرپور انداز میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اجنبی نے جواب دیا۔ کیا دوسری مسلمان ریاستوں کے سلطانوں نے کچھ نقل و حرکت کی ہے؟ برکائی نے پوچھا۔ علاؤ خان نے سب سے پہلے بغداد کے گرد و نواح کے سلطانوں کو ہی اطاعت گزار بنایا ہے، اور وہ سب امیر المومنین کے خلاف اس کے جھنڈے تلے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ برکائی خان نے اسے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد برکائی خان نے اپنے کاتب کو بلوا کر فوری طور پر 2 مراسلے لکھوائے۔
ان میں سے پہلا مراسلہ منگولوں کے کان اعظم منگو خان کے نام تھا، جس میں علاؤ خان کی اس پیش قدمی کو اسلام دشمنی قرار دیتے ہوئے روکنے کی استدعا کی گئی تھی اور مرکز اسلام کو نقصان پہنچنے کی صورت میں منگولوں میں پھوٹ پڑ جانے کا اندیشہ بیان کیا گیا تھا۔ اس نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ منگولوں کا ایک بڑا حصہ اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ مرکز اسلام کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے میں علاؤ خان کی کسی بھی ناقبت اندیشی سے مسلمان منگول اپنے ہی بھائیوں کے خلاف مرکز اسلام کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اتر سکتے ہیں۔ برکائی خان نے پرزور درخواست کی تھی کہ کان اعظم فوری طور پر علاؤ خان کو بغداد کا محاصرہ ختم کرنے اور اپنی سلطنت میں واپس لوٹنے کا حکم جاری کریں۔ دوسرا مراسلہ علاؤ خان کے نام لکھا گیا تھا، جس میں اسے کسی بھی غلط روش کے نتیجے میں برکائی خان کی جانب سے سخت ترین کارروائی کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس پر واضح کیا گیا تھا کہ مرکز اسلام بغداد مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے اور امیر المومنین مسلمانوں کے روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ذرا سی بھی گزین پہنچی تو اردوئے زریں کا ایک ایک بچہ علاؤ خان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ برکائی خان نے مراسلہ جات کی روانگی میں ذرا سی بھی تاخیر سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی سپاہ کو فوری تیاری کا حکم دے دیا تاکہ علاؤ خان کی سرزمین پر دعویٰ بول کر اس کی توجہ بغداد سے ہٹائی جا سکے۔ یہ منگولوں کے ذاتی تعلقات کے درمیان بہت کڑا فیصلہ تھا، جس سے منگولوں میں آپسی دشمنی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ اس فیصلے پر کئی منگول سرداروں نے تنقید کی اور اس فیصلے کو کان اعظم منگو خان کی حکم عدولی اور بغاوت قرار دیا۔ برکائی خان نے ان کی توجہ مرکز اسلام پر منڈلاتے خطرے کی جانب مبذول کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے الٹا اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے کان اعظم منگو خان کو مراسلہ روانہ کر کے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اب یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ ایسے حالات میں کیا مناسب ہے۔ کان اعظم منگو خان کے حکم کے بغیر علاؤ خان ایک انچ بھی قدم نہیں بڑھا سکتا اور کان اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حالات و واقعات پر گہرے غور کے بعد ہی عمل میں لایا جائے گا۔ منگول سرداروں اور عمراء نے برکائی خان کو سرکشی اختیار کرنے سے روک دیا تھا۔ برکائی خان کو بھی کان اعظم کی دانشمندی پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ کسی فوری نوعیت کی حرکت سے باز رہا۔ حلب، میاں فارکین اور آمد کا علاقہ، جسے ولایت دیار بکر بھی کہا جاتا تھا، آج کل یہ علاقے اناطولیہ کے جنوب مشرق میں شامل ہیں۔ ان علاقوں کی ولایت ایوبی خاندان کے سلطان شہاب الدین غازی کے حصے میں آئی تھی۔ 653 ہجری میں یہاں اس کا بیٹا سلطان الملک الکامل کے لقب سے تخت نشین تھا۔ میار فارکین کو دیار بکر کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا شہر ایک بلند و بالا پہاڑ کے سائے میں واقع تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر نصرانیوں کی ایک قدیمی خانقاہ موجود ہے جسے مرکومہ کہا جاتا ہے۔ یہ نصارہ کے نزدیک مقدس اور متبرک مقام ہے۔ اس پہاڑ پر ایک بڑا چشمہ جاری تھا جو شہر میں پانی کی فراہمی کا باعث تھا۔ شہر کے وسط میں ایک بڑا تالاب بنایا گیا تھا جہاں چشمے کا پانی جمع رکھا جاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑوں کی مضبوط فصیل سے گھرا ہوا تھا۔ جب دیار بکر کے اطراف میں تاتاریوں کے پے در پے حملوں سے شدید خطرہ پیدا ہوا تو سلطان الملک الکامل نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ اسے منگولوں کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اپنے علاقوں کو ان کی غارت گری سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ کان اعظم منگو خان کے پاس جا پہنچا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تقریب کرولتائی اختتام پذیر تھی۔ منگو خان نے اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے قریب نشست دی۔ اس کی اطاعت پر منگو خان نے اسے اعزازی خلت دے کر اس کی ریاست کو محفوظ کر دیا تھا۔ منگو خان نے محفل مینوشی کے دوران اسے بھی شراب پیش کرنے کی ہدایت کی تو سلطان الملک الکامل نے صاف الفاظ میں شراب نوشی سے انکار کر دیا۔ منگو خان نے جب سبب دریافت کیا تو اس نے شراب نوشی کو حرام قرار دیتے ہوئے صاف اعلان کیا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنے دین کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ منگو خان کو اس کی بے باکی کا یہ انداز اس قدر بھایا کہ اس نے اپنی قبا اتار کر اسے اڑا دی۔ جشن کرولتائی کے اختتام پر منگو خان نے اسے ہدایت کی کہ وہ علاؤ خان کے ساتھ
روانہ ہو اور اس کے احکامات پر عمل پیرا رہے۔ علاؤ خان کی اطاعت کی صورت میں اسے اور دیار بکر کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سلطان الملک الکامل علاؤ خان کے ساتھ بارغیس پہنچا۔ یہاں اس کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اسی دوران قطبغہ خان نے علاؤ خان کو بغداد پر حملے کی ترغیب دی تو اسے سپاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ علاؤ خان نے سلطان الملک الکامل کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے دربار میں حاضر ہو۔ سلطان الملک الکامل جب وہاں پہنچا تو علاؤ خان نے اسے 7,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر بغداد کی اطراف میں پہنچنے کا حکم سنایا۔ سلطان الملک الکامل نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے ہی نہیں، وہ اسے صرف 2,000 سوار اور 5,000 پیادے فراہم کر سکتا ہے۔ علاؤ خان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے حکم کی تعمیل پر اصرار کیا، بصورت دیگر دیار بکر کے علاقوں کو رونڈ ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ سلطان الملک الکامل اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس دھمکی کے بارے میں کان اعظم منگو خان سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس کی رخصتی پر علاؤ خان نے اپنے اکابرین سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان الملک الکامل میں جنم لیتی سرکشی کو کچل دینے کی جانب توجہ مبذول کرنے کا مشورہ دیا۔ علاؤ خان نے بھی سلطان الملک الکامل کے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی کی لہر دیکھ لی تھی، اسی لیے اس نے اس کے فوری خاتمے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے علاؤ خان کے ایک سمرقندی مسلمان مشیر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اسے سلطان الملک الکامل سے ہمدردی ہوئی تو اس نے اسے خفیہ طور پر پیغام بھجوایا کہ علاؤ خان کا دل اس کی جانب سے صاف نہیں رہا اور وہ کسی بھی وقت سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اگر جان بچانا ہے تو فوراً اس کی حدود سے نکل جاؤ۔ سلطان الملک الکامل بڑا کائیاں اور زیرک شخص تھا، اسے بھی اس امر کا خدشہ ہو چکا تھا۔ اس نے سرعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں، جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، ساتھ لے کر تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا 7 روز میں اپنی ریاست میں پہنچ گیا۔ علاؤ خان کو جب 3 روز بعد اس کی بلا اجازت روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے کئی دستے اس کے تعاقب میں دوڑائے، مگر وہ ناکام اور نامراد لوٹ آئے۔ سلطان الملک الکامل نے دیار بکر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہاں موجود تمام منگول نگرانوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں دیواروں کے ساتھ لگا کر 5 کیلیں ٹھونک دیں۔ الملک الکامل پر عیاں ہو چکا تھا کہ علاؤ خان کے عزائم بے حد خطرناک ہیں اور وہ مرکز اسلام بغداد پر قبضہ کر کے اسے پامال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے امیر المومنین کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں بلاد شرقیہ کے سلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف کے پاس ہرکارے دوڑا دیے۔ وہ ایک بھرپور لشکر کے ساتھ علاؤ خان کے سامنے آہنی دیوار بننا چاہتا تھا۔ اسے صرف اب بلاد شرقیہ کے لشکروں کا انتظار تھا۔